CIET-NCERT کے ذریعے پیش ہے 8ویں جماعت کے لیے سمع درسی کتاب خیال۔ صفحہ نمبر 157۔ سبق اسٹیفن ہاکنگ۔ اس سبق کے بائیں جانب ایک QR کوڈ دیا گیا ہے جسے اسکین کر کے آپ سبق سے متعلق مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ 8 جنوری 1942 کو آکسفورڈ، انگلینڈ میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے انہیں ریاضی اور سائنس سے خاص دلچسپی تھی۔ 21 سال کی عمر میں وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے جس میں ان کا اعصابی نظام پوری طرح مفلوج ہو گیا۔ اس بیماری نے ان کے پورے جسم کو بے حرکت بنا دیا۔ وہ اپنی انگلیاں ہلانے سے بھی معذور ہو گئے، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ ویل چیئر کی مدد سے چلنے پھرنے والے اسٹیفن نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کا وسیلہ ڈھونڈ نکالا۔ وہ اپنے رخسار کو جنبش دے کر کمپیوٹر کو احکامات دیتے اور کمپیوٹر اسے نوٹ کر کے دنیا تک پہنچا دیتا۔ وہ تخلیق کائنات کے رموز جاننا چاہتے تھے۔ کیمبرج یونیورسٹی میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے بلیک ہولز اور نظریات اضافیت پر تحقیق کی اور کائنات کی ابتدا کے متعلق بگ بینگ کے نظریے کو ریاضی کے مختلف پیمانوں سے ثابت کیا۔ اسٹیفن ہاکنگ نے 1988 میں ایک کتاب تحریر کی جس میں وقت کے تصور کو ایک نیا رخ دیا اور ریاضی کے اصولوں سے بہت سی ایسی باتوں کو ثابت کیا جو اب تک دنیا کی نظر سے پوشیدہ تھیں۔ ان کی اس کتاب کا نام اے بریف ہسٹری آف ٹائم ہے۔ ان کی چند اہم دریافتوں میں بلیک ہولز اور ہاکنگ ریڈیشن شامل ہیں۔ ہاکنگ نے ثابت کیا کہ بلیک ہولز مکمل طور پر سیاہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ خاص قسم کی شعاعیں خارج کرتے ہیں جنہیں انہی کے نام پر ہاکنگ ریڈیشن کہا گیا۔ یہ دریافت فلکیات کی دنیا میں ایک انقلاب ثابت ہوئی۔ کائنات کی ابتدا کا نظریہ پیش کرتے ہوئے ہاکنگ نے بگ بینگ تھیوری پر تحقیق کی اور یہ ثابت کیا کہ کائنات کی ابتدا ایک دھماکے سے ہوئی اور ذرات پوری کائنات میں پھیل گئے جو بعد میں وسعت اختیار کر کے موجودہ کائنات میں تبدیل ہو گئے۔ صفحے کے بائیں جانب اسٹیفن ہاکنگ کی ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے تصویر دی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 158۔ نئی نسل کو دلچسپ اور افسانوی انداز میں سائنسی معلومات سے آگاہ کرنے کے لیے اسٹیفن ہاکنگ نے جارج نام کے ایک ایسے بچے کا کردار تخلیق کیا جو کائنات کے رموز کو جاننے کی خواہش رکھتا اور بڑی کوششوں کے بعد خلائی سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ اس بچے کے خلائی سفر میں پڑھنے والے خود کو شریک محسوس کرتے ہیں اور وہ ان سب تحریکات کا لطف لیتے ہیں جن سے یہ بچہ گزر رہا ہے۔ اس سلسلے کی پہلی کتاب جارج سیکریٹ کی ٹو دی یونیورس 2007 میں شائع ہوئی۔ 9 سال کے عرصے میں اس سیریز کی 5 کتابیں منظر عام پر آئیں۔ ہاکنگ نے سائنسی کانفرنسوں میں شرکت کے لیے دنیا کے بہت سے ملکوں کا سفر کیا۔ 2001 میں انہوں نے ہندوستان میں بھی ایک سائنسی کانفرنس سے خطاب کیا۔ دوران سفر وہ ہندوستان کی مہمان نوازی کی تہذیب و ثقافت سے بے حد متاثر ہوئے۔ اسٹیفن ہاکنگ کے عالمی دورے ان کے عزم اور علم کے فروغ کے جذبے کی مثالیں ہیں۔ انہوں نے بیشتر ممالک میں سائنسی تحقیق کو نئی تحریک دی اور دنیا بھر کے لوگوں کو حوصلہ دیا کہ علم کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ اسٹیفن ہاکنگ کیمبرج یونیورسٹی میں طبیعیات کے پروفیسر تھے۔ انہوں نے اپنے لیکچروں سے لوگوں کو جینے کا حوصلہ دیا۔ وہ ویل چیئر پر سینکڑوں ہزاروں افراد کے سامنے اسٹیج پر آتے اور کمپیوٹر کے ذریعے لوگوں سے خطاب کرتے۔ جسمانی حس و حرکت اور قوت گویائی سے محرومی کے باوجود انہوں نے کبھی شکست تسلیم نہیں کی۔ عزم و ہمت کی علامت عظیم سائنسی خدمات، انسانی جدوجہد اور کبھی شکست تسلیم نہ کرنے والے اسٹیفن ہاکنگ کا 76 سال کی عمر میں 14 مارچ 2018 کو انتقال ہو گیا۔ ان کی تقریر کا ایک بڑا مشہور اور حوصلہ افزا جملہ ہے، میرے جیسا انسان جو ہر لحاظ سے معذور ہے صرف پلکوں کے ذریعے اتنا کام کر سکتا ہے تو آپ کے تو ہاتھ پاؤں ہیں، چل پھر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، اتنے اعضاء کے مالک ہیں تو آپ کیوں نہیں بڑے کام کر سکتے ہیں؟
بس عزم اور ہمت ہونی چاہیے۔ ادارہ یہ سبق صرف پڑھنے کے لیے ہے۔ اسی کے ساتھ یہ سبق یہیں مکمل ہوتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے 8ویں جماعت کے لیے سمئی درسی کتاب خیال۔ ساؤنڈ ریکارڈسٹ ویریندر راوت، سمئی فنکار پرویز گوہر، سمپادن ڈاکٹر محمد شمیم خان، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی، بھارت کے ذریعے پیش کی گئی۔